اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شبیر احمد جو کہ زارا کے والد ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ شبیر احمد بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ تعزیت قبول کریں تو یہ ناکافی ہوگا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس وقت دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس ملک میں بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے اب ہمت پکڑنی پڑے گی، اور شبیر احمد جیسے والداؤں کا ذکر کرنا پڑے گا کہ بیٹا شبیر احمد نے حوصلہ کر لیا تھا بیٹی کے رخصت کرنے کے بعد، اس کو دفن کرنے کے بعد، اس کے ٹکڑے دھونے کے بعد، اس کو نالے سے گندے نکالنے کے بعد، تو آپ بھی صبر کے ساتھ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کیجئے۔ شبیر احمد مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کی سالی تھی جس کو آپ نے اپنی بیٹی دی، آپ کو کبھی اس بات پہ شک شبہ نہیں ہوا تھا کہ میں بیٹی سالی کے گھر تو دے رہا ہوں لیکن یہ غلط بات ہے، یہ نہیں دینی چاہیے؟ کبھی کوئی شبہ، کوئی پریشر تھا شادی کا؟ پریشر تو نہیں تھا، یہ شادی رضامندی سے ہوئی تھی۔ اچھا، تھوڑا پریشر ضرور تھا کہ زبردستی کر لیا گیا تھا، مگر ہمیں یہ شک نہیں تھا، یہ خود کی خالہ تھی۔ ہاں، ہمیں تو یہی اس لیے رکاوٹوں میں کرتے ہیں کہ جو اپنے وہ اچھا سلوک کرے گا بیٹی ساتھ، مگر ہمیں یہ تو نہیں ہوتا کوئی اپنے ہی ایسا کر لیا ہمارے ساتھ۔ اچھا شبیر احمد، بیٹی نے کبھی کوئی کمپلینٹ آپ تک پہنچائی ہو کہ میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی بات؟ نہیں، ایسی کوئی بات اس طرح اتنا ضرور بات ہے، چھوٹا بڑا گھر میں ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا کچھ ایسا تک یہ معاملہ پہنچ جاتا۔ یہ بیٹی جو آپ کا جو داماد ہے تھا داماد، وہ زیادہ تر سعودی عرب میں رہتا تھا اور بیٹی بھی زیادہ تر اسی کے ساتھ رہتی تھی، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ پاکستان کیوں آیا کرتی تھی؟ یہ پاکستان ساس کے لیے آیا کرتی تھی، جو 5 بیٹی تو شادی شدہ تھی، اسی لیے آیا کرتی تھی کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے، اور وہ جو 2 نندیں اسی گاؤں میں شادی شدہ تھی، وہ اس کے ساتھ سلوک شادی کرتی تھی ماں کے ساتھ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کبھی کسی کو شک نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بات ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جاری ہے، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی پیسے پہ، کوئی مال پہ، کسی چیز پہ؟ نہیں، ایسا کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی ایسا شک ہوا تھا۔ اچھا شبیر احمد، یہ جب خبر آپ کو ملی کہ بیٹی نہیں مل رہی، آپ کے داماد نے آپ کو ٹیلی فون کیا، آپ کو گھر جاتے شک کس بات پہ ہوا تھا کہ کوئی وقوع ہوا ہے؟ کس چیز نے آپ کے دل میں شک پیدا کیا؟ تو میری بیٹی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کبھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ٹھیک، پہلے کوئی شادی اسی بات پہ تھا، صبح سے وہ کہہ رہے تھے صبح گھر میں بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جب اس گھر میں جب داخل ہوا، جب اس گھر کو ٹوٹل واش کیا ہو رہا، اس کی خالہ، دونوں نندے اور اس کے بیٹے، اسی کو شک ہو گیا تھا یا اس گھر میں کچھ ہوا ضرور گیا۔ جب آپ اپنے اس سسرال گئے ہیں، جب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھر دھویا ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ تھانے گئے یا کیا کیا؟ میں بیٹی کمرے گیا، اس کے بیڈ کے نیچے چیک کیا اور سائڈوں میں چیک کیا۔ جب میں چیک کرنے لگا تو اس کی ساس اور نانا ہے جو نا، وہ میرے سے پوچھ رہے کیا کر رہے ہو؟ میں بیٹی کو چیک کرا، آپ کیوں کیسے چیک کر رہے ہو؟ پھر جب میں پوچھا، وہ کہہ رہے بھاگ رہی ہے۔ میں بھاگی نہیں، وہ ادھر ہی ہے۔ اچھا، کیا آپ نے کچھ کر دیا ہے؟ جب یہ میں نے کہہ دیا کچھ کر دیا، وہ میرے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اسی بات پہ مجھے شک ہو گیا تھا۔ جس وقت آپ یہ سب کر رہے تھے، آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی کا سر جو تھا اس وقت لفافے میں ڈال کے انہوں نے ابھی تک گھر پہ رکھا ہوا تھا؟ جی بالکل سے رکھا ہوا تھا، اسی لیے وہ جھگڑا کر رہے تھے یہ چلا گیا یہاں سے۔ یہ بات درست ہے کہ اس کے چہرے کو انہوں نے آگ پہ جلایا بھی ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل سچ ہے، چہرے کو جلایا گیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کی بات اپنے یہ سے بچی کی خالہ سے، اپنی سالی سے اس واقعے کے بعد ملاقات ہوئی ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی آپ نے ندامت دیکھی یا پوچھا کہ آپ نے بہن کیا کیا؟ جی تو ایک بات ہوئی تھی تھانے میں، وہ کہے گا انسان یہ تھانے میں جاتے ہیں اور کون جاتے ہیں جیل میں؟ اچھا جی، یعنی کہ اس وقت بھی تکبر پورا تھا؟ پورا تکبر تھا اس میں۔ اس میں مدعی کون ہے شبیر؟ جی میں خود ہوں۔ شبیر، یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کسی توڑ چڑھے گا آگے؟ جیسے یہ پاکستان ہے، کوشش ہماری یہی ہے اگر معاملہ اوپر تک انہیں سزا دی جائے، اور کچھ کہہ نہیں سکتے۔ شبیر، میں آپ کے ساتھ افسوس کر سکتا ہوں، یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ نے زندگی گزاری ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ بھی پولیس میں تھے پہلے، لیکن یہ جملہ ایک باپ کے نام سے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ نا امیدی اس ملک میں سچی نا امیدی ہے کہ یہاں پہ ہمیں اتنی امید بھی نہیں ہے کہ بیٹیوں کے قتل کے بعد ہمیں انصاف مل سکے۔ شبیر احمد، میں انتہائی ممنون ہوں
میری دعا ہے کہ یہ واقعہ کبھی کسی باپ کو اور نہ دیکھنا پڑے. عثمان آپ ہمارے ساتھ ہیں. عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. عثمان صاحب پہلے تو آپ جو بھی انویسٹیگیشن ہے آپ کی ذرا وہ فرما دیجئے کہ وہ انویسٹیگیشن کیا ہے, آپ کہاں تک پہنچے اور آپ کو کیسے شک ہوا, اور ابھی کتنے لوگ ہیں جو حراست میں ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب جیسا شبیر نے آپ کو بتایا کہ جب یہ گئے ہیں ان سے ان کی بیٹی کی ملاقات نہیں ہو سکی تو انہوں نے ہمارے پاس کمپلین درج کروائی. کمپلین درج ہونے کے بعد جب ہم نے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے جو گراؤنڈ سورسز ہیں اور جو ٹیکنیکل سورسز ہیں ان کو دیکھا, ان کو ٹٹولا, ان پہ ہم نے کام کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بیسیکلی جو سٹینس ہے گھر والوں کا کہ وہ ایٹ ہر اون چلی گئی ہے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ اس موومنٹ نظر نہیں آئی ہمیں. اس کے بعد سے ہم نے پھر اس اینگل پہ کام کرنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ایسا وقوع ہوا ہو جیسا کہ ہم ڈفرینٹ وقوع جات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وکٹم کو جو ہے وہ مطلب مرڈر کر دیتے ہیں اور اپنے گھر میں یا بیہائنڈ دیئر ہاؤس اور یا کسی اس طرح کے مطلب ہیپ آف ڈیبرس وغیرہ میں اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے جب اس چیز کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے جو شبیر نے جو نومینیٹ کیے ہوئے تھے, جو لوگ ایکیوز کیے تھے, ان کو ہم نے لیا جب زیر حراست. تو ایک کڑی جو ہے وہ انٹیروگیشن کے بعد اور ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزوں کو ان سے جب ہم نے پوچھ تاچھ کرنی شروع کی تو ود ان جو 10 to 12 آور جو ہمیں چیزیں واضح ہونی شروع ہو گئی ہمارے پاس ہمارے پاس کلوز آنے شروع ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے ہم نے چیزیں جو ہے وہ مطلب باقی سارا واقعہ جو ہے عثمان کیا کلوز تھے جو آپ کو اس طرف لے کر آئے؟ کوئی سی سی ٹی وی کی فوٹیجز وغیرہ تھیں یا کسی کا بیان تھا, کیا چیزیں تھیں؟ جی سی سی ٹی وی کی فوٹیجز تھیں, اور اس کے بعد جو ہماری جو ہنچ فیلنگ تھی کہ اگر مطلب موومنٹ نہیں ہے, اور دوسری جیسے شبیر نے بات کی, شبیر سے ہماری بات ہوئی تو ایک بات ہوتی ہے نا, آپ کو اپنے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے, اپنے اولاد کا پتہ ہوتا ہے, تو کسی کے بارے میں بھی اب میرے سے پوچھیں, میں بذات خود باپ ہوں, میرے سے پوچھیں کہ اگر آپ موو کرتے ہیں تو وداؤٹ ٹیکنگ مائی چلڈرن وہ نہیں میں کر سکتا, ٹھیک ہے, کسی جگہ ایک دوسری جگہ اگر جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں وہ مطلب والدہ کے پاس ہوتے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے کے بغیر موو کیا جو ان کا سٹینس تھا, ٹھیک ہے. وہ شبیر نے جب ہمیں بتایا کہ اس طرح سے نہیں, عام طور پہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں تھی, تو یہ بات بھی ہمارے سامنے تھی. اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ہمارے لیے جو مین کلو تھی کہ یہاں سے موومنٹ بیسیکلی ہوئی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ان کے گھر میں جو موومنٹ تھی وہ ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ تھی. کوئی ایک جیسے ان کا آنا جانا جو ہے ان کی ساس اور نند کا جو وہ ایکسٹرا آرڈنری تھی, اس سے ہمیں کلو ملا. اور پھر ہم نے جو ہے اس کو اس اینگل سے دیکھنا سوچنا شروع کیا, اور پھر جب انٹروگیشن ہوئی, انویسٹیگیشن جو ارلی انویسٹیگیشن تھی اس میں یہ چیز سامنے آئی.